بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الفجر سبق نمبر 3 پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ وَجِيءَ مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حروف مدہ یا مدہ ہے یا سکن پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کی وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ یومئذ یہاں پر ادغام میں یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ نون سکین یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون سکین اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال کے نیچے جو ہے یہ تنوین ہے، اس کے تنوین کے ساتھ ہی بالکل چھوٹا میم ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کو تنوین کو میم سے بدل کر، یہ تنوین ہے اس کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ بجہنم، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ یومئذ یہاں پر ادغام یرملون ہے، نون سکین یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام میں یرملون ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یتذکر الانسان، انسان اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون سکین یا تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انسان وانى له الذکریٰ، وانى نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ قدمت قاف پر ہے، دال مشدد ہے، اور یہ دال کے اوپر جو تشدید ہے، اس کو جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، اور یہ دال کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ قدمت، یہاں میم سکن کے بعد تا گیا ہے، میم سکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، کیونکہ میم سکن کے بعد نہ حرف با ہے اور نہ میم سکن کے بعد دوسرا میم ہے، تو اسی وجہ سے یہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ قدمت لحیاتی، لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ یہاں پر بھی اِذٍ لا ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ نون سکن تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ، را اور لام میں بغیر غنہ، باقی 4 حروف یا میم نون واو، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، أَحَدٌ عَذَابَهُ أَحَدٌ مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اسی وجہ سے مد منفصل ہے، دال کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، وَلَا يُوثِقُ قاف پر ہے، وَثَاقَهُ أَحَدٌ مد منفصل ہے، دال کے اوپر قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تا کے اوپر قلقلہ ہے، نون کے اوپر مشدد ہے، اسے جمع کے ساتھ پڑھیں گے، اور نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں نون مشدد کے اوپر غنہ ہوگا۔ نفس المطمئنہ، یہاں پر بھی نون مشدد پہ غنہ ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
یہاں پر جو زیر لگائیں گے حمزہ کے نیچے وہ زیر عارضی ہوگی. ارجعی الی مد منفصل ہے. ربک راضیۃ مرضیہ، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. فادخلی فی عبادی، فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.